پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی کی گئی ہے۔ ترک ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ ترک ٹی وی کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ جغرافیہ، عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ، امریکہ اور ایران سے روابط نے پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دی۔ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران اور ترکی کے ساتھ فعال روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مزید مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ پاکستان ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری۔ طلال چودھری صاحب، بہت شکریہ جی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں جی، یہ بین الاقوامی طور پہ آنے والا یہ جو متعدد آرٹیکلز ہیں جو کہ دنیا کے بڑے مشہور اور بڑے جریدے اور اسی طرح ہی جو میڈیا چینلز ہیں ان سٹوریز میں سے یہ ایک ہے، اور یہ دوبارہ ایک دفعہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو پچھلے 78 سال میں اپنے عروج پر ہے، اس میں بہت بڑا حصہ فیلڈ مارشل کا ہے، اور یہ ایک ایسا ٹیم ورک ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان سفارتکاری کی عروج پر ہے۔ اور اس میں بڑا کلیئرلی سفارتکاری کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک تمام دنیا میں جو اہم طاقتیں اور مراکز ہیں ان کا بااعتماد ساتھی ہے، اور لوگ ممالک اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور بیک وقت وہ کسی بھی اتحاد کا مستقل حصہ نہیں بلکہ مشترکہ دوست کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، اور وہ عرب ممالک ہوں یا یورپین ممالک ہوں۔ اور اسی آرٹیکل میں یہ بھی جو دہشت گردی کے بارے میں ایک پاکستان کی کوششیں ہیں، اس میں جو فیلڈ مارشل کا جو موقف ہے اس پر کو بھی سراہا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی جو اس وقت تو پاکستان اس کو فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر فیس کر رہا ہے، مگر اس پر موقف اور حکمت عملی جو ہے وہ دنیا کو فائدہ دے رہی ہے، کیونکہ اصل میں وہ دہشت گردی وہ دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، اور پاکستان ایک ذمہ دار ملک پہ اور اس کا جو لیڈنگ رول ہے وہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے اس دہشت گردی کی جنگ کا بھی۔ اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سفارتکاری، یہ کامیابیاں جو ہیں یہ پاکستان کے نام لگ رہی ہیں، پاکستان کے ملک کو دنیا بھر میں تقویت مل رہی ہے، جو کہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کی یہ سفارتی جو کامیابیاں ہیں یہ ایک ٹیم ورک کا حصہ ہیں جو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے درمیان، حکومت اور فوج کے درمیان ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ سارے کا سارا پاکستان کو مل رہا ہے۔ طلال صاحب، کہیے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خاموش سفارتکاری روایتی سفارتی انداز سے کس حد تک مختلف ہے، اور یہ خاموش سفارتکاری جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ شروع دن سے ہی تشہیر پر اور اپنی اس پر یقین نہیں رکھتے، کام پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی اس کا بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کیا رول تھا، کس طرح رات دن جاگ کر اور کس جنگی حکمت عملی جو وہ بہت دیر پہلے سے مرتب کر چکے تھے کہ پاکستان کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، وہ کس طرح کی گئی۔ پھر اسی طرح ہی جب ریجن میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ایران اور امریکہ کی، اس میں جیسے انہوں نے خاموشی سے اس کو سیز فائر تک پہنچایا، اس کے بعد اس کو اور آگے بڑھایا، اور اسی طرح بہت ساری اور چیزوں میں وہ چائنا سے لے کے امریکہ تک بہت سارے جو مسائل ہیں، بہت ساری جو چیزیں ہیں دنیا میں، اس میں وہ اپنا رول خاموشی سے پلے کرتے ہیں، اور اس خاموشی سے رول کا جو پہلا فائدہ ہے وہ پاکستان کو ملتا ہے اور پاکستان آگے بڑھتا ہے۔ اچھا طلال صاحب، کیا پاکستان کی حالیہ سفارتی کامیابیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ملک اب صرف خطے کا نہیں بلکہ عالمی سیاست کا بھی اہم کھلاڑی بن چکا ہے؟
जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान रेलिवेंट हो चुका है। वही पाकिस्तान जो कि कुछ देर पहले लोग कहते थे कि सफारती तन्हाई का शिकार है, ना इसके साथ अपने दोस्त हैं, ना इसके साथ बरादर मुल्क हैं। बरादर मुल्क भी नाराज थे, दोस्त ममालिक भी नाराज थे, सफारती तन्हाई का शिकार था। लोग समझते थे कि यहाँ तो किसी का कोई फोन नहीं उठाता, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब फोनों का ताना बना हुआ है। आज लोग फोन का इंतजार करते हैं, आज राब्ते का इंतजार करते हैं। तो इस सफारती तन्हाई से सफारती अरूज तक एक पूरी और बहुत ही मुख्तसर वक्त में ये जो हासिल करना है, इसमें नीयत, टीम वर्क और खामोश तरीके से अपनी तशहीह या अपनी आप को मार्केट करने की बजाय पाकिस्तान और मुल्क का जो मुफाद जो आगे रखना है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।